خوش آمدید دانشمندان گرامی۔ غالب فارسی اور اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا، لیکن وہ غالب تخلص سے زیادہ مقبول ہوئے۔ ان کی اردو شاعری سے سبھی آشنا ہیں اور بعض اوقات ان کے اشعار ادبی محفلوں اور مشاعروں میں نقل کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی فارسی شاعری پر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی۔ شاید اس کی وجہ ان کی فارسی شاعری کا سبق ہندی میں ہونا ہے یا الفاظ کی پیچیدگی۔ یہ امر تو واضح ہے کہ انہوں نے اپنے بلند افکار کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ غالب نے بعض اپنے اشعار میں اپنے آپ کو بلبل یا اندلیب کہہ کر پیش کیا ہے، جیسے اس شعر میں غالب فرماتے ہیں: ہیچ می دانی کے غالب چن، بے سر بردم بے دہر، من کے تب بلبل و شغل سمندر داشتم۔ یا دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: بے ادائی کے ہمیں سلو صفا خیز رضو، بلبل گلشن عشق آمدے غالب ز ازل ہے، گر زمزم مد و ثنا خیز رضو۔ آج کی اس نشست ادبی کا موضوع غالب بلبل شعر فارسی ہے، اور اس نشست ادبی میں ڈاکٹر محمد اسد القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور فارسی تدریس کرتے ہیں۔ آپ کی ایم فل کا موضوع غالب کے فارسی خطوط تھے، اور آپ نے غالب کے خطوط کے علاوہ غالب کے تمام آثار کا بڑی باریکی سے مطالعہ کیا ہے، اور آپ کو اگر غالب شناس کہا جائے تو اغراق نہ ہوگا۔ قادری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ غالب بلبل شعر فارسی موضوع پر اپنی گفتگو فرمائیں۔ سلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ہیچ مدان کو اپنے موقر چینل کے ذریعے لب گشائی کا موقع عطا فرمایا، اور غالب کی فارسی شاعری کے حوالے سے آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے، کیونکہ غالب کی جب بات کرتے ہیں، غالب جو ٹاپک ہمارے درمیان گفتگو کے دوران جو ٹاپک قرار پایا تھا کہ غالب دا نائٹنگیل آف پرشین پوئٹری، غالب چمنستان فارسی کا شاعر، تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں ایک غالب کے شعر کے ذریعے اس سخن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو ہوں تو سحر چشم کہوں، وہاں تو کارخانہ ہے جادو کا، بلائے جان ہے غالب اس کی ہر بات، اشارت عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ تو یہ غالب کی جب بات ہوگی تو ہر بات اس کی اب ایک جلوہ خانہ ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کا اپنا ایک سیاق و سباق ہے۔ جہاں تک بلبل کے حوالے سے، چونکہ غالب چمنستان فارسی کا بلبل عنوان قرار پایا ہے، تو بلبل کی مشرقی شاعری میں بڑی معنویت اور اہمیت ہے۔ بلبل کا جب ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم حافظ اور سعدی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سعدی کہتے ہیں کہ اے بلبل اگر نالی من بات و ہم آوازم، تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی۔ اسی خیال کو اور بلندی عطا کرتے ہوئے حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ بنال ہے بلبل اگر بامنت سر یاریست، کہ ماں تو عاشق زاری مکار ما زاریست۔ اب ہم غالب کی طرف آتے ہیں۔ غالب، جب بلبل کا ذکر غالب کے حوالے سے ہو تو ہمارا ذہن سب سے پہلے ان کے اردو شعر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نا فریدا ہوں۔ اس شعر میں غالب اپنے آپ کو ایک ایسے بلبل کے طور پر متعارف کرتے ہیں جس کا باغ ابھی تیار نہیں ہوا ہے۔ وہ انکریٹڈ گارڈن کے نائٹنگیل کے طور پر خود کو متعارف کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نالہ ہے کہ ابھی ان کی شاعری کو سمجھنے والے شاید نہیں آئے ہیں، ظہور نہیں ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ باغ تیار ہوگا اور لوگ ان کی شاعری کو داد و تحسین دیں گے۔ اب ہم فارسی شاعری کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو فارسی شاعری میں غالب اپنے آپ کو بلبل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک غزل میں وہ کہتے ہیں کہ بود غالب اندلیبی از گلستان عجم، منز غفلت طوطی ہند نامی دمش، کہ غالب تو گلستان عجم کا ایک بلبل تھا، میں نے غفلت میں اسے طوطی ہند کہہ دیا۔ اب اس شعر کی بڑی معنویت ہے بلبل کے حوالے سے۔ غالب
यहाँ पे एक तरह का लेमेंटेशन है, एक तरह का नाला है, क्योंकि बुलबुल का जो नवा है बुलबुल की, वो एक नाला है। गालिब एक शेर, उर्दू शेर में इसकी बड़ी अच्छी तशरीह की है कि मैं चमन में क्या गया गोया बाग़े गुलिस्तां खुल गया, बाग़े दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। तो ये नाला यहाँ जो गालिब फारसी शायरी में, फारसी गजल में कर रहे हैं कि वो गुलिस्तान अजम का एक बुलबुल था। वो अजम के मुसल्लमुस्सुबूत उस्ताद के तौर पर खुद को मुतारिफ कराना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि लोगों ने उनकी कदर कीमत न जानी और उनको एक तूतिए हिंद कह दिया। मतलब वो एक वास्ट, जब हम अजम की बात करते हैं तो एक वास्ट जोग्राफिकल एरिया जो ईरान का खुरासान और जो बोलते हैं तुर्किस्तान वगैरह, वो सारे जोग्राफियाई खित्ते आ जाते हैं। वहाँ गालिब अपनी शायरी का सिक्का जमाना चाहते थे। वो खुद को एक ऐसे शायर के तौर पर मुतारिफ कराना चाहते थे कि जिसकी ज़बानदानी की धाक हो हर तरफ। लेकिन लोगों ने चूंकि अपनी तंग नज़री की वजह से कहिए या अपनी कम इल्मी की वजह से उनके कद्र को नहीं पहचाना, इसीलिए उनको तूतिए हिंद कह दिया। लिहाजा ज़माने की नाकदरी का गिला गालिब के अशार में जा बजा तौर पर मुख्तलिफ पैरायों में अदा हुआ है। जैसे एक शेर में तो वो कहते हैं, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता कुछ खतूत भी उनके फारसी के हैं जिसमें उन्होंने ज़माने की नाकदरी का गिला किया है कि लोगों ने उनके कद्र को नहीं पहुंचाना, उनके कद को नहीं पहुंचाना पहचाना। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के नाम एक ख़त में वो लिखते हैं कि इससे, फारसी ख़त है, वो पंजाहंग में वो ख़त है मज़कूर, जिसमें कहते हैं कि दर्द खुद जांगुदास तरजिन चे ख़ाद कि ता दुकानम रा दर कुशाते بود و रंग रंग मताए सुखन बरवई नहादे कसस मुश्तरियान हल्के बर दर नसद। कि इससे ज्यादा दर्द की बात क्या हो, तकलीफ की बात क्या होगी कि जब हमने एक अपनी शेर व सुखन की दुकान खोल रखी थी और उसमें शायरी के अनवा व अक़साम की चीज़ें फैला रखी थी, किसी कोई मुश्तरी नहीं आया, कोई उसका ख़रीदार नहीं आया। लिहाजा इसी बात को उन्होंने एक जगह और बयान किया है, हैफ के अपनाए रोज़गार उसने गुफ्तारे मरा न शनाख्तन, मरा खुद दिल पर आना मी सूजद के कामयाब शनासाई फर्रे ईज़दी न गश्तन व अजिन नुमाइश हाय नज़र फरूज के दर नज़्म व नस्र बेकार बोलते हम सरगरान गुज़श्तन। अब ये जो गालिब का रिमार्क है, ये बहुत ही अहम है गालिब की शायरी को समझने के लिए। गालिब अफसोस करते हैं अपनाए रोज़गार पर, अपने ज़माने के लोगों पर, कि उन्होंने उनके कलाम के हुस्न को नहीं पहचाना और अपने शेर को फर्रे ईज़दी से ताबीर किया है। अब फर्रे ईज़दी फारसी के तालिब इल्म के होने के नाते हम समझ सकते हैं कि फर्रे ईज़दी है क्या। तो वो अपने शेरी दीवान को फर्रे ईज़दी से ताबीर करते हुए कहते हैं कि अफसोस, मेरा दिल उनके लिए अब अफसरदा होता है कि वो लोग इस फर्रे ईज़दी को नहीं पहचान पाए और जो मैंने नज़्म व नस्र के ज़रिए जो रंगारंग जलवे बिखेरे थे वो उसको नहीं पहचान पाए। लिहाजा ये अफसोस की बात है। बहरहाल गालिब अगर अपने शेरी दीवान को फर्रे ईज़दी से ताबीर करते हैं तो इसमें एक उनका शेरी तफाखुर भी मौजूद है। दो तीन पैराए में मैं अपनी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो ये कि गालिब का जो अपना शेरी तफाखुर है, या गालिब के तेई मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हों या दूसरे गालिब शम्सुर रहमान फारूकी और दीगर गालिब शनास हों, उनकी क्या आरा है गालिब की शायरी के मुतालिक। और फिर एक गालिब का अपना शेरी सरमाया, गालिब का जो शेरी असास है, इन तीन महवर पर मैं अपनी गुफ्तगू मरकूज़ करना चाहूँगा। क्योंकि जैसा कि आपके ज़रिए ये पता चला कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो इसमें ये खालिस अदबी ना होकर एक उमूमी सतह की गुफ्तगू हो जाती है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ इंटरेस्ट के लोग, मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग इसमें आते हैं। और गालिब को हमारा सबसे बड़ा एक फ़रीज़ा ये है कि हम गालिब को आम फ़हम में अंदाज़ में पेश करें। उर्दू शायरी के हवाले से बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन गालिब की फ़ारसी शायरी अभी तक तशना है।
غالب کی فارسی شاعری کا ذکر آتا ہے تو ایک مشکل پسندی، دقت پسندی وغیرہ ایسے نامانوس طرح کی وہ استعارات وغیرہ ہمارے ذہن میں اچانک پہنچ جاتے ہیں. لہذا ان سب مسکنسیپشن کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور غالب کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ ہر تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تو شعری جب میں اس طرف آ رہا ہوں پھر اپنے ٹاپک کی طرف، جب وہ اپنے شعری دیوان کو برائے ایزدی سے تعبیر کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک ان کا شعری تفاخر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اجداد کے شکستہ تیر کو قلم بنایا تھا. جیسا کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ شد تیر شکستہ نیاکان قلمم، تو انہوں نے ایک قلم بنایا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس میں بڑی محنت اور جانفشانی کی تھی. ایک شعر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آغشتے ایم ہر سر خاری بخون دل قانون باغبان، کہ ہم نے کانٹے کی ہر نوک کو اپنے خون دل سے سینچا ہے اور تب جا کر صحرا کی پاسبانی کا قانون وضع کیا ہے. تو یہ غالب نے جو شعر کہا ہے، جو شعر گوئی کے میدان میں قدم رکھا ہے، یہ صرف ایسے نہیں ہے، اس میں انہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کی ہے. اس کا ایک ثبوت ان کا ایک خط منشی نول کشور کے نام ہے، جو پنجاہن کے آخری خطوط میں سے شامل ہے. اس میں وہ منشی نول کشور کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ در پارسی زبان بسا سخن گفتے ہم و نامے ہم نگاشتے، اکنون کے ذوق از سگالش بر نمی تابد کار بر خود آسان کرتے ہم و ہرچے می باید بے اردو می نویسم، خاشا کے در زبان اردو ہم سخن آرائی و خود نمائی آئین باشد. منشی نول کشور کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت خطوط لکھے، نامے بھی لکھے، خطوط بھی لکھے، شعر و سخن کی خدمت بھی کی، لیکن چونکہ اب بڑھاپے کی وجہ سے اب مجھ سے اتنی مشقت نہیں ہوتی ہے، تو میں نے اپنے آپ پر کام آسان کر لیا ہے، اور مجھے جو لکھنا ہوتا ہے میں اردو زبان میں لکھتا ہوں. کاش کہ اردو میں بھی سخن آرائی اور خود نمائی آئین ہوتی. اب یہاں یہ دو نقطے بڑے قابل توجہ یہ ہیں کہ غالب نے اپنی شاعری میں سخن آرائی اور خود نمائی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک شاعر کی بڑی آرزو ہوتی ہے خود نمائی کی، کیونکہ اگر ایک فنکار کو اس کے فن کی داد نہ ملے تو پھر اس کا فن ادھورا رہ جاتا ہے. فنکار کو کسی مادی منفعت کی غرض نہیں ہوتی ہے، فنکار یہ چاہتا ہے کہ بس اس کے فن کی داد و تحسین ملے. تو غالب نے اپنے فارسی اشعار اسی نیت سے لکھے تھے. ان کے فارسی شعر کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کے فن کی داد و تحسین ملے، کیونکہ اس میں انہوں نے بڑی دیدہ ریزی کی ہے، بڑی جان فشانی کی ہے. لہٰذا وہ اپنے شعری دیوان کی طرف ایک جگہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شعر و سخن آئین ہوتا تو میرے دیوان کو جاویداں شہرت ملتی، اور اگر شعر کا کوئی دین ہوتا تو اس دین کی مقدس کتاب میرا شعری دیوان ہوتا، جس کو ایک شعر کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں گر شعر و سخن بے دہر آئین بودی دیوان مرا شہرت پروین بودی. غالب اگر ان فن سخن دین بودی آن دین را ایزدی کتاب ان بودی، کہ اگر شعر و سخن دین ہوتا تو اس دین کی مقدس کتاب ان کا وہ شعری دیوان ہوتا. لہٰذا اس سے غالب کی قدر و قیمت کا اور جو شعر کے میدان میں انہوں نے جو مشقتیں، جو رنج و محنت کی تھی، اس کا اندازہ ہوتا ہے. خواجہ الطاف حسین علی چونکہ بحیثیت غالب شناس کے بایوگرافر کے وہ خشت اول جو انہوں نے ڈالا تھا، وہ اسی لیے ہم سب کے لیے وہ سب سے بڑے مرجع و ماخذ ہمارا الطاف حسین علی ہی ہیں. انہوں نے ایک جگہ یادگار غالب میں لکھا ہے کہ اگرچہ مرزا کی لائف میں کوئی بڑا کام ان کی شاعری اور انشا پردازی کے سوا نظر نہیں آتا، مگر صرف اسی ایک کام نے ان کی لائف کو دارالخلافہ دہلی کا ایک محتم بشان واقعہ بنا دیا ہے. حالی اپنے قول میں بالکل صادق ہیں، اس لیے کہ مرزا کی شاعری کا بے نظر غیر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک جہاں آباد نظر آئے گا. آخر ان کے شعر میں کیا نہیں ہے؟ شاعری زندگی کی تنقید ہے، تنقید ہوتی ہے، آئینہ دار ہوتی ہے. غالب نے اپنی شاعری میں اپنے زندگی کے تجربات نچوڑ کر رکھ دیے ہیں.
حالی یادگار غالب میں اپنی کتاب لکھنے کی غرض و غایت بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے سے شاعری کے اس عجیب و غریب ملکے کا لوگوں پر اظہار کرنا ہے جو قدرت نے مرزا کی شاعری میں ودیعت کیا تھا، جو کبھی نظم و نثر کے پیرائے میں، کبھی ظرافت اور بزلہ سنجی کے روپ میں، کبھی عشق بازی اور رند مشربی کے لباس میں، اور کبھی تصوف اور حب اہل بیت کی صورت میں ظہور کرتا تھا۔ تو یہ جو عجیب و غریب ملکہ جو شاعری کا قدرت نے مرزا غالب کو ودیعت کیا تھا، اس کی جھلک ہمیں وہ ان کے اشعار میں، اردو ہو چاہے فارسی ہو، ان کو شعر میں ایک خدا داد ملکہ حاصل تھا شعر گوئی کا۔ شاید ان کا یہی احساس تفاخر تھا کہ ایک بار بہادر شاہ ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے مہر نیمروز میں وہ کہتے ہیں کہ کلیم شاہجہاں کے عہد میں کلیم شاعر سیم و زر میں تولا گیا تھا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور نہیں، صرف میرا کلام کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے۔ وہ ایک چیز پہ وہ افتخار یہ کرتے تھے کہ میں نے دہلی کو گنجا اور شیروان بنا دیا ہے۔ وہ کسی خسرو کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، تو وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ من امروز نظامی و خاقانیم بے دیر، دہلی سے من بے گنجا و شیروان برابر است، کہ آج میں اس دنیا میں نظامی اور خاقانی ہوں اور دہلی میری وجہ سے گنجا اور شیروان کے برابر ہے۔ اقبال نے بھی غالب کو بہت ہی شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ڈائری میں وہ اقبال مرزا غالب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور کوٹ میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں مرزا غالب فارسی شاعر کی حیثیت سے عام مسلم ادبیات میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کا غالباً واحد مستقل اضافہ ہے۔ بلا شبہ وہ ان شاعروں میں سے ایک ہیں جس کا ذہن و تخیل اسے نسل و قومیت کے تنگ حدود سے بلند مقام پر فائز کرتا ہے۔ غالب کی عظمت کا اعتراف ابھی ہونا باقی ہے۔ غالب بھی شاید اسی بات کا رونا روتے رہے کہ ان کو وہ شہرت نہیں ملی جس میں ایک فارسی شعر کے ذریعے اظہار بھی کیا تھا کہ شہرت شعرم بگیتی بادمن خواہد شدن، جب وہ انہوں نے اپنی شاعری کو کہنا شراب سے تعبیر کیا کہ شراب جتنی کہنا ہوتی جائے گی، جتنی قدیم ہوتی جائے گی، اس کی تاثیر، اس کی اہمیت اور بڑھتی جائے گی۔ اس لہذا وہ کہتے ہیں کہ تاز دیوانم کے سرمست سخن خواہد شدن، ان میں از قحط خریداری کهن خواهد شدن، کوکبم را در عدم اوج قبولی بوده است، شہرت شعرم به گیتی باد من خواهد شدن۔ تو آج ہم لوگ دھیرے دھیرے غالب کی اہمیت پہچان، ابھی بھی ان کی، دیکھیے علامہ اقبال جیسا شاعر کہہ رہا ہے کہ ابھی ان کی عظمت کا اعتراف ہونا باقی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں بھی غالب شناسی میں ہمارے لیے بہت سارے امکانات ابھی روشن ہیں۔ ہم لوگ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اب غالب پہ کیا لکھا جا سکتا ہے، ابھی ہم نے کما ہوگا حق ان کا حق ابھی عطا نہیں کیا ہے۔ اب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں غالب کے فارسی جو اساس سے متعلق، ان کی شاعری، انہوں نے فارسی شاعری میں مثنویاں بھی یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں، ان کی غزلیات ہیں، قطعات وغیرہ ہیں۔ قصیدے غالب کو، اب یہاں پہ ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ غزل کے شاعر تو تھے ہی، غزل انہوں نے بڑی اچھی غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن قصیدے کے پہ ابھی بہت زیادہ ہم لوگوں نے اس پہ ڈسکشن نہیں کیا ہے۔ غالب خود اپنے قصیدے سے متعلق کہتے ہیں کہ بھائی تم غزل کی تعریف کرتے ہو اور میں شرماتا ہوں، میں فارسی کے قصیدے جن پر مجھ کو ناز ہے کوئی ان کا لطف ہی نہیں اٹھاتا مجھے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم نے جب ایک شاعر خود اپنے کسی ایک آرٹسٹک کریشن کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ آپ اگر شعر کا لطف اٹھانا ہے تو آپ قصیدے کی طرف دیکھیے۔ ایک جگہ تفتہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنا شیوہ ترک نہیں کیا جاتا، وہ روش ہندوستانی فارسی لکھنے والوں کی بالکل نہیں آتی کہ بالکل بھاٹوں کی طرف بکنا شروع کر دوں۔ میرے قصیدے کو دیکھو، تشبیب کے شعر زیادہ اور مدح کے شعر کم پاؤ گے۔ تو یہ غالب یہاں پہ بھی ان کی ایک پرسنالٹی ہے۔ جب ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ جب ہم غالب کے کلام پر ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی خود غالب اور غالب پر ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا کلام سامنے آ جاتا ہے، لہٰذا جب ہم دونوں چیزیں باہم مخلوط ہو جاتی ہیں،
کیونکہ وہ دونوں انسیپریبل پارٹ ہیں. تو یہاں غالب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کہ مدھ کے شعر کم پاؤ گے، تو ایک طرح سے عرفی کے پیرالل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اشعار میں جا بجا عرفی، نظیری، ظہوری وغیرہ کی تعریف کی ہے، ان کے تئیں اپنا خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کو استاد معنوی کے طور پر بھی شمار کیا ہے. تو عرفی کے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قصیدے بھی وہ اعلیٰ درجے کے، جہاں انہوں نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو نہیں کھویا ہے، تو غالب بھی میرے خیال سے ان کی پرسنالٹی کا بھی بڑا عمل دخل ہے. نہیں تو انہوں نے جو بہادر شاہ ظفر یا انگریز افسران کی مد میں قصیدے لکھے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ مداحی اور ستائش کری بھی کی ہے، لیکن خط میں وہ ایک دوسری اوپینین، ایک ڈائیورس اوپینین غالب کی آتی ہے. تو یہاں پہ ان کے بہت زیادہ سروکار ان کی شخصیت سے بھی ہے، کیونکہ وہ کچھ شعراء ایسے تھے جنہوں نے عرفی نے قصیدے کو ایک نیا ڈائمنشن عطا کیا تھا. غالب عرفی کے پیروکار کے طور پر یہاں پر عرفی کی 7 سال پہ میتوان پہ تمنا گریستنی اور دوسری زمین میں بھی انہوں نے قصیدے لکھے ہیں. تو یہاں پہ ان کا وہ یہ ہے، عرفی کے پیرالل ہونا چاہتے ہیں. غالب کے ایک ایک موضوع پہ اگر ہم صرف مثنویات میں 11 مثنویاں انہوں نے لکھی ہیں، جس میں چراغ دیر بہت اہم ہے، ابر گوہر بار ہے، اور بادشتر میں بینش ہے، درد و داغ، رنگ و بو وغیرہ، کل ملا کر 11 مثنویاں ہیں. اگر ایک ایک مثنوی پہ بحث کی جائے تو ایک پورا ڈسکورس ہے. لہٰذا شاعری کے حوالے سے اگر غالب کی بات کی جائے ان ٹوٹیلٹی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید وہاں تک پہنچ نہیں پائے. غالب کا ایک اردو شعر ہے معرفت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ تھک تھک کے ہر مقام پر 2 4 رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں. تو آج ہم غالب شناسوں کے بھی غالب تحقیق میں ہی ہم کو ایسی ہی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم غالب کے کسی ایک گوشے کی طرف اپنا ذہن مرکوز کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس میں دوسرے ڈائمنشن، دوسرے آباد نظر آ جاتے ہیں، وہ ایک جہان آباد نظر آتا ہے. اور ایک سوال یہ بھی بہت بڑا بنیادی سوال ہے، جب فارسی شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اردو اور فارسی شاعری کی ترجیحی کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ان کی اردو شاعری بہتر تھی یا ان کی فارسی شاعری بہتر تھی. بہرحال اس پہ کسی اور وقت میں گفتگو کی جائے گی. لیکن ایک بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ غالب نے اپنی فارسی شاعری کے مقابلے اردو شاعری کو بے رنگ کہا ہے. بگذر از مجموعہ اردو کے بے رنگ کے معنی، آخر ان کی اردو شاعری اتنی کم مایہ اور حقیر تو نہ تھی کہ اسے وہ یکسر کالعدم قرار دیتے. اور دراصل اردو شاعری کے مقابلے فارسی شاعری کو فوقیت دینا غالب کی ایک نفسیاتی کیفیات کو ظاہر کرتا ہے. غالب کے اندر انانیت، ہم سب جانتے ہیں کہ انانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی. وہ اپنے ہم اثروں پر اپنے تفوق کا سکہ جمانا چاہتے تھے. شاید اسی لیے انہوں نے فارسی کی آر میں اپنے معاصرین پر سبقت لے جانا چاہا، وگرنہ خالص ادبی نقطہ نظر سے اور بحیثیت فارسی شاعر غالب کی مقبولیت اگر بیرون ہندوستان دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ ان کے اپنے آبائی وطن میں بہت زیادہ ان کی آشنائی نہیں ہے. لوگ برائے نام ہی غالب کو جانتے ہیں. ایران میں صرف خسرو کی پوزیشن مضبوط ہے. مرکزی ایشیا میں بے دل چھائے ہوئے ہیں. بے دل کے بعد اگر کوئی شاعر ہے تو وہ خسرو ہیں، خسرو کو جانتے ہیں. تو اور کرمانی صاحب، بقول وارث کرمانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو ان دونوں جگہوں پہ اس لیے مقبولیت حاصل ہے کہ انہوں نے اسلامی عقائد کو عام زبان میں عام فارسی میں، آسان سادہ فارسی میں پیش کرنے کی کوشش کی. غالب نے جا بجا ظہوری، عرفی، طالب حسین وغیرہ کا کیوں دم بھرا ہے؟ کیوں وہ ان کا دم بھرتے نظر آتے ہیں اور کیوں اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ ان شعراء نے انہیں بے راہ روی سے روکا؟ کیوں وہ شوکت بخاری، جلال اسیر کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیا اگر وہ ان شاعروں کا سہارا لیتے تو بڑے شاعر نہ ہوتے؟ بغیر سہارے کے، یعنی ان شاعروں کا اگر سہارا نہ لیتے تو بڑے شاعر نہ ہوتے. کیونکہ ان دونوں شعراء کے درمیان ماحول کا بھی بڑا فرق ہے. ایک شاعر ہیں وہ سلطنت کے عروج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور غالب تو ان کے سلطنت کے زوال کے دور کے شاعر تھے. مرزا کی شاعری پر کچھ کہنا ہفت خان طے کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں
کہ کوئی بھی شخص ان شاعری کے حوالے سے ایک مفروضے پر قائم رہ ہی نہیں سکتا. جہاں ایک طرف وہ عرفی نظیری صائب و ظہوری کا دم بھرتے ہیں تو دوسری طرف بلند بانگ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں مبدأ فیاض کے علاوہ کسی سے ذوق تلمذ حاصل نہیں ہوا. کیونکہ وہ اکثر ان سے کہا جاتا تھا کہ عبدالصمد ہرمز ان کے لوگوں کو کہا کہ میں نے ان سے سیکھی ہے فارسی. ایک جگہ یہ کہا کہ لوگ مجھے بے استادہ کہتے تھے، اسی لیے میں نے وہ ایک فرضی نام گڑھ لیا. وہ عبدالصمد کوئی ریئل نہیں ہے، وہ فرضی نام ہے. اور فارسی شعر کے ذریعے بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ رشح کف جم می چکدس مغز سفالم سیرابی نطقم اثر فیض حکیم است، کہ میرے نطق کی جو یہ سیرابی ہے یہ فیض حکیم یعنی خدا کی اس کا اثر ہے. تو یہ جگہ دو جو متضاد آرائیں غالب کی اپنی ہی ملتی ہیں ان کے اس سے، تو وہ اس کو اس سیاق میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ بے رنگ قرار دیتے ہیں اپنے شاعری کو تو وہ ان کی وہاں پہ نفسیاتی اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے. وہ معاصرین پر اپنے تفوق کا سکہ جمانا چاہتے ہیں. وہ کیونکہ یک زبانہ وہ صرف اردو زبان میں شاعری کرتے تھے، ذوق سے ان کی چشمک ہم سبوں کو معلوم ہے، ذوق سے چشمک تھی، ذوق سے ایک قدم آگے نکلنا چاہتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو غالب کو غالب بناتی ہیں، اس میں ان کا ایک جو کردار ہے ان کا ایک بے باکانہ انداز بھی ہے. مرزا کی شاعری دراصل ان کی اپنی شاعری ہے. ایک شمس الرحمن فاروقی نے غالب پر 4 تحریریں کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ غالب کے حوالے سے 2 جو ہمارے اورل ٹریڈیشن کا روایت کا حصہ ہیں، گرچہ ان کی تاریخی استحقاق پر سوالیہ نشان ہے کہ ایک بار غالب شیفتہ حج کے سفر پر جاتے ہیں تو ایک ایرانی سے ملاقات ہوتی ہے. ایرانی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے یہاں کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو انہوں نے غالب مرزا غالب کا نام بتایا اور ان کا شعری دیوان پیش کیا. تو وہ دیکھ کر ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. اس کے برعکس دلی میں ایک بار وہ کسی کتاب فروش کی دکان پر تھے کہ ایک ایرانی وارد ہوتا ہے، وہ مرزا غالب کا دیوان مانگتا ہے اس سے، کتاب فروش سے. تو وہ کہتا ہے مرزا غالب اتفاق سے وہاں پر تھے کہ مرزا ان کا دیوان تو نہیں ہے لیکن وہ خود موجود ہے. تو اس نے کہا نہیں مجھے ان کا دیوان چاہیے، وہ قرمساق خوب کہتا ہے. تو غالب نے کہا کہ آج مجھے اپنے شاعری کی صحیح داد ملی، صحیح تحسین ملی ہے. لہٰذا ہم جب دیکھیں گے کہ مرزا نے بھلے ہی کیوں ایران میں ان کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کچھ صدی پہلے اگر پیدا ہوئے ہوتے تو شاید بڑے شاعر ہوتے. لیکن چونکہ ان کا وہ جو زمانہ ایسا تھا، ان کو وہ ویسے ممدوحی نہیں ملے. وہ اور جن میدان میں انہوں نے شاعری کی، جن موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا، وہ آلریڈی پامال ہو چکے تھے، وہ فرسودہ ہو چکے تھے. اسی مضمون کو لکھنا، اسی مضمون پہ دوبارہ قلم فرسائی کرنا کوئی بہت جدت اور نوآوری کی بات نہیں ہے. لیکن یہ اوپینین مجھے تھوڑی سی غالب کے تئیں انجسٹیفائڈ لگتی ہے. بھلے ہی غالب نے دوسروں کی شاہراہ پہ وہ چلے ہوں، لیکن ان کا اپنا ایک انداز ہے. اگر وہ حافظ کی زمین میں کوئی غزل کہتے ہیں، بیاتا گل برفشانی میں در ساغر اندازیم، اب غالب کہتے ہیں بیاؤ جوش تمنا دیدنم بن کر. یہ ایک فعالیت کی انتہا ہے. اگر ہم پوری غزل کو پڑھیں گے تو اس میں لگے گا کہ ہم کو کوئی چیز ہے، کوئی درونی کیفیت ہے جو ہمیں متحرک کیے جا رہی ہے. لہذا ہم صرف اگر انہوں نے کسی قدمہ کی تتبع بھی کی ہے، پیروی بھی کی ہے، تو صرف اسالیب کی حد تک، کیونکہ وہ تو خود اس بات کے طرفدار تھے، اس بات کے پیروکار تھے کہ بامن میاویز اے پدر فرزند آذر را نگر، ہر کس کے شد صاحب نظر دین بزرگان خوش نگر. کہ جو اپنے ہم ایک جگہ غالب اسی خیال کو اپنے اردو خط میں بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنے قدماء کی کورانہ تقلید کریں. وہ جو کہہ گئے ہم آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان لے آئیں کہ اگلے زمانے میں لوگ احمق نہیں پیدا ہوتے تھے. تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک غالب جیسا جینیس وہ اب قدماء کے ذریعے بتائے گئے راستے پر وہ کورانہ چل پڑے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھلے انہوں نے ان کا لباس عطا لیا ہے اپنے قدماء کا، لیکن روح تو غالب کی ہی ہے.
وہ ان کی اپنی روح ہے اور انہوں نے اس میں اس شاعری میں ایک نئی جان پھونکی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ شاعر صرف اسالیب سے نہیں بنتا ہے بلکہ تجربات سے بنتا ہے۔ اور اس پوائنٹ پہ اگر اس حیثیت سے غالب کی شاعری کو دیکھا جائے تو ان کی شاعری سرتاپا تجربہ ہے، پورے تجربات پر مبتنی ہے ان کی شاعری۔ جب ہم چراغ دیر کا ہی ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، چراغ دیر میں جب غالب سفر پہ، کلکتے کے سفر پہ اپنے پینشن کی بازیافت کے سلسلے میں نکلتے ہیں تو راستے میں کئی طرح کی مشقتیں ان کو جھیلنی پڑتی ہیں، اور وہ صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے جب بنارس پہنچتے ہیں تو بنارس میں ان کو ایک طرح وہ ان کا جو کملایا ہوا چہرہ، پژمردہ چہرہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک تخلیق کی جو ایک عمدہ، غالب کی تخلیق کی ایک عمدہ مثال چراغ دیر کے طور پر سامنے آتی ہے۔ چراغ دیر میں پہلے وہ اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، یاد کرتے ہوئے پھر وہ ایک مقصد اپنا جو بیان کرتے ہیں، اس میں 2-3 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک جو انہوں نے بنارس والوں کی تعریف کی ہے، اب تناسخ کے اس پر بھی انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ تناسخ مشربان چون لب گشائن بے کیش خود کاشیرہ سے تعین، کہ جب تناسخ مشرب لوگ ہوتے ہیں، جب اپنے ہونٹ کھولتے ہیں تو اپنے مذہب کے مطابق وہ کاشی کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر کس کاندران گلشن بے میرت دیگر پیوند جسمانی نگیرت، کہ جو بھی شخص اس گلشن میں مرتا ہے وہ پھر اس کو جسمانی پیوند سے آزاد ہو جاتا ہے، ایک موکش کی اس کو پراپتی ہو جاتی ہے، وہ سالویشن اس کو مل جاتا ہے۔ کہ آگے کہتے ہیں کہ ہر چمن سرمائے امید کرتے بے مردن زندہ جاوید کرتے، کہ مر کر کے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ آپ بانڈیج لائف اینڈ ڈیتھ کے سائیکل سے نکل جاتے ہیں تو آپ کو سالویشن مل جاتا ہے، نروانا کی پراپتی ہو جاتی ہے۔ تو غالب نے ایک تو یہ اس عقیدے کی طرف کیا ہے، ایک جو ان کا ڈائیلاگ ہے روشن بیانی سے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے تناظر میں غالب نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے جو آج ہماری زندگی پوری طرح سے پر از ہر جو مرج ہے، ہر طرف ایک ٹینشن کا ماحول ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن شبی پرسیدم از روشن بیانی ز گردش ہائے گردن رازدانی، کہ ایک دن میں نے ایک روشن بیان سے یہ پوچھا کہ تم تو دنیا کے راز سے، اسرار و رموز سے واقف ہو، تم کے بینی نیکوئی ہاں از جہان رف، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا سے نیکی چلی گئی ہے، وفا و مہر و آزرم از میان رف، وفا اور محبت وغیرہ سب ختم ہو گئی ہیں، ز ایمان ہاں بجز نامی نہ مانتے، بغیر از دانا و دامی نہ مانتے، کہ اب ایمان نام کی چیز صرف رہ گئی ہے، ایمان کا نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پدرہا تشنئے خونے پسرہا دشمنے جانے پدرہا، باپ بیٹے کے خون کا پیاسا ہے، بیٹا باپ کے جان کا دشمن ہے، برادر باپ برادر در ستیز است، وفاق از سش جہد رودر گریز است، اور محبت ہر طرف سے وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بے دن بی پردگی ہائی علامت چرا قائم نمی گردد قیامت، کہ ان جو واضح علامت کے باوجود قیامت کیوں نہیں قائم ہو رہی ہے؟ تو روشن بیانی اس کو کاشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر کہ سوئے کاشی بے انداز اشارت تبسم کر دو گفتہ ان عمارت، کہ حقا نیست سانیرا گوارا کہ از ہم ریزد ان رنگین بنارا، کہ کاشی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سانے نے اس کو بڑی محنت سے بنایا ہے، کہ اس کو نہیں چاہتا ہے کہ اس طرح سے برباد کر دے۔ بلند افتاد تمکین بنارس کہ از ہم ریزد ان رنگین بنارا، کہ اس کی جو بنارس کی جو تمکنت ہے وہ بہت بلند ہے، کیوں وہ اس کو برباد کرنا چاہے گا؟ اب پھر غالب اس کو بیان کرنے کے بعد اپنی غرض و غایت کہتے ہیں کہ غالب تم بھی اپنے لوگوں سے دور ہو، اے غالب الہ، اے غالب کار افتادے، ز چشم و یار و اغیار افتادے، ز خویش آشنا و بیگانے گشتے، جنون گل کرتے و دیوانے گشتے۔ وہ پھر
کو तहरीक करते हुए कहते हैं कि चेचुई जलवेजिन रंगीन चमन हा, कि इन रंगीन चमन के मंजर निगारी में क्यों पड़े हुए हो, बहिश्ते खीश शवाज खुन शुदन हा, कि अपने खून हो करके बहिश्त हो जाओ, अपने अपनी नजीर बहिश्त की सी हो जाओ। जुनूनत गर्ब नफ्स खुद तमाम است ز काशी ताब काशान नीम गाम است, कि अगर तुम्हारा जुनून अपने आप में मुकम्मल है तो तुम्हारे लिए काशी और काशान नीम गाम के फासले पर है, आधा कदम का फासला है। तो ये गालिब जो एक तो ये है कि इसमें शायराना कमालात अपनी जगह है, जो एक मैसेज दिया है, जो हमें तहरीक के लिए उभारते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आखिर में गालिब के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि यादगार गालिब में का भी जिक्र आया, ये हाल ही ने उसमें वो कहा था कि शायरी लिखने का मकसद उस यादगार गालिब लिखने का मकसद शायरी के उस अजीब व गरीब मलके का इजहार करना था जो कुदरत ने मिर्जा की फितरत में वदियत किया था, लेकिन जो कभी रिंद मशरबी में, कभी जराफत और फजल संची के रूप में, यहाँ पे अब ये विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हालिया, अब हमें ये लगता है कि हम उससे बाहर निकलकर गालिब शनासी में नए इम्कानात पैदा करें। हमें एक गालिब का जो एक खास अंदाज है, जो बेबाकाना अंदाज है, या जो उनकी एक तरह से रिवॉल्यूशनरी गालिब या सोशोलॉजिकल गालिब जो नजर आते हैं अपनी शायरी में, उसको हम नहीं लेते हैं। फर्रुखी यज़दी ने कहा था, फसाने गश्त तो कुहन शुद हदीस इस्कंदर, सुखने नौआर के नौरा हलावतीस दिगर। तो गालिब एक नए तर्ज की बुनियाद डालने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि रफ्तम के कोहनगी से तमाशा बरफ गनम, दरबज में नम रंगोबू नमती दिगर अफगनम। जब एक शायर इस तरह की बातें करता है तो हमारे लिए अभी बहुत सारे इम्कानात हैं गालिब शनासी के हवाले से। गालिब की शायरी एक अपने अंदर एक जहान है, वो एक जहान आबाद है, और उसमें मुख्तलिफ तौजीह हैं, मुख्तलिफ तावीलें लोग करते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से उसकी तफसीर करते हैं, इंटरप्रिटेशन। लेकिन फारसी शायरी को मुझे नहीं लगता है कि वो कम समझने की ज़रूरत है। ईरान में हो सकता है कि जो एक कल्चरल गैप हो, वो उसका सियाक, जैसे हमारी कव्वाली को आज भी ईरानी, वारिस किरमानी साहब ने एक जगह लिखा था कि हमारी कव्वाली को आज भी ईरानी, यहाँ जो फारसी कव्वाली है वो ईरानी समझने से कासिर है। तो हमारा जो सबके हिंदी की शायरी है, भले ही उस पर उन्होंने एतराज़ात किए हों, तनकीद किए हों, लेकिन उसका एक अलग लुत्फ है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो एक खास कैफियत से सरशार होते हैं। गालिब के कलाम में जब हम देखते हैं तो वो सबके हिंदी का जो एक लताफत है, वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। शायरी के होना तो ये चाहिए कि एक एक मसनवी पे बात हो, उनके कसीदे पे बात हो, उनके फारसी खतूत पे बात हो, ताकि वो जो उर्दू में इनके कलाम की फारसी करने से का कितना असर उनके उर्दू कलाम में है, उसका भी एक तकाबली मुताला हो सकता है, उसका मवाजना किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कादरी साहब, आपने गालिब पर मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई है और आपने गालिब की शख्सियत का बड़ी बारीकी से खाका पेश किया है। आपने दुरुस्त फरमाया है कि गालिब में अना का उन्सुर कुछ ज्यादा ही था। जैसे गालिब फरमाते हैं, खुदरा ज़मामागीर अगर खून फिशाई नई, बुलबुल बेगूश कफस आज खस्तगी मनाल, चुनमन बेबंद खारो खस आशिया नई। कादरी साहब, उम्मीद है कि गालिब के आशिकों को आपकी ये गुफ्तगू पसंद आएगी। इस पुरमग्ज गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया।